اشفاق احمد اشفاق لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے بابا جی کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا بنگلہ اور بینک بیلنس عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ میرے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں راحت، دولت، پیسہ، عزت سب کچھ عطا کیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں ذہنی سکون بھی عطا کیا ہے۔ بابا جی نے میری بات سنی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ تمام کرم اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیے۔ میں بڑا حیران ہوا اور بابا جی سے ان کی اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا جی مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اشفاق احمد، میری ماں نے ایک مرغا پال رکھا تھا اور میری ماں کو اس مرغے کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس مرغے کو روز کھانا دیا کرتی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی ہتھیلی میں دانے بھرتی اور مرغے کے سامنے اس کی چونچ کے نیچے جا کر رکھ دیتی۔ مرغا آرام سے اپنے کھانے کھا لیتا اور اسے کچھ زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ میں مرغے پر بڑا رشک کھاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ اس کی زندگی کتنی آسان ہے، یہ آرام سے کھانا کھا لیتا ہے اور اسے اپنا کھانا کھانے کے لیے زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی اور 2 منٹ میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ میری والدہ کو اس مرغے کے ساتھ محبت بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ میں صحن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو میری والدہ آئی اور میری والدہ نے اپنی ہتھیلی میں دانے بھرے اور اس مرغے کے سامنے آ کر اپنی ہتھیلی کھول دی تاکہ مرغا اس میں سے اپنا رزق لے لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ جب میری والدہ نے مرغے کے سامنے اپنی ہتھیلی کھولی تو مرغے نے چونچ ماری، جس کی وجہ سے میری والدہ کے ہاتھ پر چوٹ لگی اور میری والدہ نے اپنا ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ تمام دانے صحن میں بکھر گئے۔ جب تمام دانے صحن میں بکھر گئے، میری والدہ نے اپنے ہاتھ کو دبایا اور اندر چلی گئی۔ مرغے نے بکھرے ہوئے دانوں کو کھانے کی کوشش کی۔ مرغا کبھی دانہ کھانے کے لیے اس طرف بھاگتا، کبھی اس طرف۔ مرغا کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال اور کبھی جنوب۔ بس یہ کہ مرغا سارا دن دانہ چگنے کے لیے بھاگتا رہا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا، سارا دن اسے مشقت بھی زیادہ کرنی پڑی اور اس کا ان تمام دانے کھانے کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، کیونکہ جتنا اس نے کھایا تھا اس سے زیادہ اس کو محنت کرنی پڑ گئی ان چیزوں کو کھانے کے لیے۔ بابا جی نے کچھ توقف کے بعد اشفاق احمد اشفاق سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اشفاق احمد اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جٹ سے بولا کہ نہ مرغا چونچ مارتا اور نہ وہ اس کو اتنی مشقت کرنی پڑتی اور وہ آرام سے اپنا کھانا کھا لیتا۔ بابا جی نے میری طرف مخاطب ہوئے اور بولے، بالکل اسی طرح اگر تم اللہ کے بندوں کو حسد، بدگمانی، نفرت، دھوکے کی چونچیں مارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق تنگ کر دے گا اور تمہیں رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت، پیار، الفت اور عزت کے ساتھ پیش آؤ گے، اپنے سے چھوٹا ہو یا اپنے سے بڑا ہو، اس کا ادب کرو گے، اس سے جھک کر سلام کرو گے، اس کی عزت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی میں رزق عطا کرے گا اور تمہارا رزق وسیع کر دے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آنسوؤں کا خراج پیش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری منزل تمہیں عطا کر دے گا، اور اگر تم اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کا خراج اور شکر ادا کرو گے تو تم امر ہو جاؤ گے۔ بابا جی نے یہ باتیں کی اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ بابا جی تو چلے گئے، لیکن اشفاق احمد اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چونچ مارنے والا نہیں بنایا، بلکہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار، محبت اور اخلاق سے پیش کرنے والا بنایا ہے، جس کی بدولت آج مجھے دنیا میں یہ تمام چیزیں نوازی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا